اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب۔ اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، رجب کے فضائل پروگرام لیے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، رجب کی فضیلت پر ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں آپ تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور دیگر بزرگان دین کے فرامین پہنچانے کی کوشش کی، اور ماہ رجب میں کی جانے والی عبادات کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ امید ہے کہ ہمارے ایپیسوڈز آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور آپ نے اس کو سنا ہے، دیکھا ہے، پسند کیا ہے۔ میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، تاکہ دیگر عاشقان رسول تک ماہ رجب کی فضیلت کو ہم پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں، اور ان کو بھی پتہ چلے کہ ماہ رجب میں کیا کیا عبادتیں ہم نے بجا لانی ہیں، اور ان نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہم نے حاصل کرنا ہے۔ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا خاص ماہ رجب سے جو تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا اور بہترین اور مشہور معجزہ معراج شریف۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم خاص معراج شریف کا تذکرہ کریں گے۔ یوں تو دنیا بھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کے بارے میں بہت سو نے بہت سی باتیں کہی ہیں۔ کسی نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کسی نے اس کے ایک ایک سفر پر اور ایک ایک چیپٹر پر اس کی حکمتیں بیان کی ہیں اور اس پر کلام کیا ہے۔ کسی نے اس کو شارٹ انداز پر بیان کیا، کسی نے اس پر اپنا مقالہ لکھا ہے، کسی نے آرٹیکلز لکھے ہیں، تو کسی نے کتابیں تحریر فرمائی ہیں، کسی نے اس کو اورلی بیان کیا ہے۔ تو ہر ایک کے اپنے اپنے جدا گانہ انداز رہے ہیں۔ آئیے آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ذکر کرتے ہیں، اور معراج شریف کے اس معجزے سے ریلیٹڈ اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ آئیے اپنی ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ درود و سلام بھی پڑھیں گے اور فضیلت بھی سنیں گے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب، دو جہاں کے آقا، دو جہاں کے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روز جمعہ 200 مرتبہ 200 ٹائمز درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے 200 سال یعنی 200 ایئرز کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے معراج کی ہسٹری کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے اس میں ہم شامل کریں گے کہ معراج مبارک کو لے کر، معراج شریف کو لے کر ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کی جسمانی معراج یہ قطعی یقینی ہے۔ اس کا انکار کرنا یہ بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ بیت المقدس سے آسمان بلکہ لامکان تک کی معراج کا اگر اس لیے انکار کرتا ہے کہ آسمان کے پھٹنے کو ناممکن مانتا ہے، تب بھی وہ دائرۂ ایمان سے خارج ہو جائے گا کہ اس میں آیات قرآنیہ کا انکار ہے، ورنہ کچھ اور عقیدہ رکھتا ہے تو پھر وہ گمراہ کہلایا جائے گا۔ مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ
جو معراج شریف کے متعلق ہے، جہاں 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے معراج کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو یہاں سے یہ جو آیت مبارکہ اسٹارٹ ہو رہی ہے، سبحان الذی سے لے کر کے بارکنا حولہ تک، یہاں اللہ پاک نے بیت المقدس تک کا سفر جو ہوا ہے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا، اس معراج کا ذکر فرمایا۔ مزید اسی آیت مبارکہ میں یہ جو الفاظ ہیں آیت مبارکہ کے، لِنُورِیَہُ مِنْ آیاتنا، یہاں سے آسمانی معراج کا ذکر ہے، اور اس کے بعد تیسرا اس کا حصہ آتا ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ تو اس آیت کے حصے میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کی لامکانی معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو اگر ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے چلیں، تو ایک تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر، اور دوسرا لِنُورِیَہُ مِنْ آیاتنا سے آسمانی معراج کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد تیسرا حصہ آئے گا کہ جو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام لامقام میں تشریف لے گئے اور اس معراج کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ معراج کی تاریخ کیا ہے، اور پھر واقعہ معراج یہ کب رونما ہوا تھا۔ اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جسمانی معراج نبوت کے 11ویں سال، ٹھیک ہے، آپ یہاں تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ یہاں جسمانی معراج کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کے ایک اور پہلو کو اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی معراج کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی مرتبہ ہوئی، لیکن یہاں تو اب جسمانی معراج کا ذکر بھی خود قرآن کریم میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، اور مفتی صاحب کب ہوئی معراج اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جسمانی معراج نبوت کے 11ویں سال، یعنی مکہ مکرمہ سے پیارے آقا کا مدینہ منورہ ہجرت کرنا، تو ہجرت سے 2 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن کے گھر رکے ہوئے تھے، جن کا نام ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اعلان نبوت کے 11ویں سال میں اور ہجرت سے 2 سال پہلے یہ واقعہ معراج کا رونما ہوا۔ اب آئیے ایک اور پہلو کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ معراج کی ابتدا ہوئی کہاں سے۔ تو معراج کی ابتدا اس کے بارے میں شارح بخاری علامہ محمود عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک گھر کی چھت کھل گئی اور فرشتہ اندر داخل ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لائے، جبکہ آپ اس عرصے میں غنودگی کے عالم میں، یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ابھی اونگ کا اثر تھا۔ خانہ کعبہ کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک چاند کی طرح سرکل بنے ہوئے دیوار کو آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں حتیم۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا، میرا دل اس میں سے نکالا گیا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا اور اس میں میرا دل رکھ کر زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ رکھا گیا، پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، پھر میں اس پر سوار ہوا۔ FGN چینل کے ناظرین، اب آپ غور کیجئے گا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا۔ اگر آج ہم سائنس کی بات کریں تو سائنس نے یقیناً بڑی ترقی کی ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری کی جاتی ہے، اور ہارٹ کے وال جو بلاک ہو جاتے ہیں اس کو اوپن کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ میڈیکلی بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ آج یہ پاسبل ہے، لیکن اس زمانے میں جب کہ ٹیکنالوجی کا ایسا کوئی نظام نہیں تھا۔ اچھا، آج ٹیکنالوجی کی بھی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیے گا کہ کسی کے دل کو نکال کر اس کے بلاک وال کو اوپن تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں حکمت نہیں بھری جا سکتی، اس کے دل میں اس طرح کی باتیں ڈالی نہیں جا سکتی۔ سائنس نے
ایسی کوئی ترقی آج تک نہیں کی ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ اس کے محبوب کا قلب اطہر نکالا گیا اور پھر اس کو حکمت سے بھرا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا جانور لایا گیا کہ پھر اس پر سوار ہو کر میں نے آگے کا سفر اختیار کیا۔ اب سنیے کہ آگے کیا ہوا۔ آگے یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں 3 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ جب پہلا مقام آیا تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ حضور یہاں رک جائیں اور اتر کر نماز ادا فرمائیے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں اتر کر نماز ادا فرمائی۔ پھر جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ حضور آپ جانتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ پھر خود ہی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں عرض کیا کہ حضور یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ ہے، اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ شہر ہے کہ حضور ان قریب آپ اسی مقام پر ہجرت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سواری پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد جب آگے جانا ہوا تو ایک اور مقام پر رکنا ہوا۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ حضور یہاں بھی اتر کر آپ نماز ادا فرمائیے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب وہاں پر نماز ادا فرمائی تو نماز مکمل ہونے کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مقام کون سا ہے؟ پھر خود ہی جواب میں عرض کیا کہ حضور یہ طور سینا ہے کہ جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام فرمایا تھا۔ اس کے بعد جب مزید آگے بڑھے اور تیسرا ایک مقام آیا، اور تیسرے مقام پر بھی جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ حضور یہاں بھی اتر کر آپ نماز ادا فرمائیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں بھی نماز ادا فرمائی، اور اسی طرح جبرائیل امین علیہ السلام نے سوال بھی کیا اور خود ہی جواب میں عرض کرنے لگے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جسے بیت اللحم کہتے ہیں، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت گاہ ہے۔ اور ان تینوں مقام پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نمازیں ادا فرمائی۔ مزید آگے بڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں چند باتوں کا مشاہدہ فرمایا۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے میں کہ ایک بوڑھی عورت آپ نے دیکھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ آگے بڑھے چلیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکارا کچھ آگے چلنے کے بعد اور کہا ہلم یا محمد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر آئیے۔ تو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہی بات عرض کی کہ حضور آگے بڑھے چلیے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد پھر وہاں پر ایک جماعت پر گزر ہوا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیا، کہا السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ حضور آپ ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں پر بھی ایز اٹ از سیم اسی طرح کی بات رونما ہوئی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ تینوں واقعات کا ایک پراپر جواب نہیں مل پایا نا، اور ہر مرتبہ کہا گیا کہ آگے بڑھے چلیے، تو اب وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ اور پھر جس نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ حضور ادھر آئیے، پیارے آقا کا نام محمد کہہ کر پکارا اور کہا کہ ادھر آئیے، وہ کون تھا؟ میں آپ کو چند منٹس بعد عرض کرتا ہوں۔ مزید سنیں کہ ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بیت المقدس کے سفر میں یہ جو چیزیں ملاحظہ فرمائی، یہ واقعات، یہ مشاہدات رونما ہوئے، اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس پہنچے۔ جب بیت المقدس پہنچے تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہاں کس دروازے سے داخل ہوئے؟ تو ایک روایت کے مطابق آپ بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں پر اپنی سواری باندھی، اور سواری بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے
اس جگہ پر باندھی جہاں دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی سواریاں باندھی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس میں مسجد میں تشریف لے گئے، آپ داخل ہوئے تو وہاں بخاری شریف کی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 پیالے لائے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک پیالے میں شراب تھی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ قبول فرمایا تو اس پر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے، الحمد للہ الذی ہداک للفطرۃ لو اخذت الخمر غوت امتک، یعنی تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے آپ کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارا بڑا خیال رکھا اور دودھ کا پیالہ قبول فرمایا۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سفر میں جو مشاہدات کیے، اب آئیے میں اس کا جواب آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا تو وہ دنیا تھی، جی، اور فرماتے ہیں کہ اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی، یعنی کہ اب اس کی عمر ختم ہونے کو ہے اور قیامت بالکل قریب ہے کہ اب دنیا عنقریب ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری بات جو پیارے آقا نے مشاہدہ کیا تھا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ حضور، جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، آپ کا نام مبارک لے کر اس نے پکارا، وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا وہ کون تھے؟ تو کہنے لگے کہ وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ تو بیت المقدس پہنچنے سے پہلے یہ واقعات پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رونما ہوئے۔ اب آئیے بیت المقدس جب پہنچے تو وہاں آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی، اور جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت کے لیے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگے کیا تھا۔ جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت فرمائی تو وہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ اب آئیے یہ خطبے کے الفاظ کیا تھے، میں مختصراً آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا فرمائی اور امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتدا پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والا کر دیا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور پھر ارشاد فرمانے لگے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اور بھی انبیاء کرام نے خطبے دیے، جیسے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی خطبہ دیا، اور اس کے بعد سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب آئیے پیارے آقا نے کیا خطبہ دیا، سنیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی، اب میں رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں افضل بنایا، بہترین بنایا، درمیانی امت بنایا
اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بِهَذَا فَضَلَكُمْ محمد، یعنی اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہاں تک مسجد اقصیٰ تک کا سفر مکمل ہوا۔ اب یہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا اور آسمانوں کے سفر کا اب یہاں سے آغاز کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر آسمان پر جب تشریف لے جاتے تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں استقبال کیا جاتا، فرشتے استقبال کرتے اور مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں بھی ہوئی۔ پیارے پیارے ناظرین، یہاں تو اب ہر آسمان پر جو استقبال کیا گیا یہ ایک کافی بڑی تفصیل ہے۔ میں یہاں پر صرف ایک ملاقات کا ذکر کرنا چاہوں گا جو حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، اور یہ ہمارے لیے سیکھنے والی بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ اپنی دائیں جانب یعنی رائٹ ہینڈ کی طرف جب آپ ملاحظہ فرماتے، سیدھی جانب دیکھتے تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہنس پڑتے، اور جب الٹی جانب آپ نظر فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رو پڑتے۔ ایسا کیوں ہوا کہ سیدھی طرف کے لوگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں اور الٹی طرف کے لوگوں کو دیکھ کر رونا ہو رہا ہو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ ان کے دائیں اور بائیں جانب جو صورتیں ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب جو لوگ ہیں اور جو بائیں جانب لوگ ہیں، ان کی صورت یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم بھی انہی کی اولاد ہیں، اور قیامت تک کے تمام انسانوں کو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا۔ تو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو واضح کیا، کہا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی۔ جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جنتیوں کو دیکھتے تو خوش ہوتے اور جہنمیوں کی طرف آپ نظر فرماتے تو پھر رنجیدہ ہوتے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام رو پڑتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغامات، بتائے ہوئے طریقے اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں جنتیوں کے گروہ میں شامل کیا جائے۔ FGN چینل کے ناظرین، اب یہ تمام آسمانوں کا جب سفر مکمل ہوا تو اس کے بعد اب ایک سفر آتا ہے جو ہوتا ہے سدرۃ المنتہا کا۔ آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا جب آغاز ہوا تو اس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ اب سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے، اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ پاک کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو وہ متغیر ہو جاتا ہے، کچھ تبدیلی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ پاک کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ تو اللہ پاک نے مجھ پر وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ حضور یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 نہریں ملاحظہ فرمائی۔ 2 نہریں چھپی ہوئی تھی، خفیہ تھیں، اور 2 نہریں ظاہر نظر آ رہی تھی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ جو خفیہ نہریں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ جنت کی 2 نہریں ہیں، اور جو ظاہری نہریں ہیں ایک نہر دریائے نیل اور ایک دریائے فرات ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا، اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ حضور یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اب دوسری مرتبہ دودھ کا پیالہ قبول فرمایا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو امت
گمراہ ہو جاتی، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات ہماری گمراہی سے حفاظت فرمائی۔ پیارے پیارے ناظرین، اب آئیے میں اپنے ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے کر آ رہا ہوں کہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ عرض کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اب سفر مزید آگے جاری رہا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے۔ اس مقام کو کہتے ہیں مقام استوا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قلم کے چلنے کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ تو سنیے جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب میں کیا عرض کیا۔ عرض کرنے لگے کہ حضور، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مکان کے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک نہیں دیکھا تھا۔ یوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک تشریف لے گئے، حتیٰ کہ ایک مقام پر، ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام رک گئے، ٹھہر گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا کہ اے میرے آقا، ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی اب آگے چلوں گا تو میں جل جاؤں گا۔ اس رات، اب دیکھیں جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا عرض کیا کہ حضور، اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ تو سدرۃ المنتہا ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ حضور، میرا تو آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی سدرۃ المنتہا کے آگے جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ اب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وہاں رک گئے، اور رکنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب آگے کا سفر کیسا، مختصراً عرض کر دوں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے موٹے حجابات سے بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آگے تشریف لے گئے کہ ایک حجاب کی طوالت اور ایک کے دوسرے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایک ایک حجاب 500 سال کے راستے کے برابر، اور ان دونوں کے درمیان میں، یعنی ایک حجاب سے دوسرے حجاب کے درمیان کا جو فاصلہ تھا وہ بھی 500 سال کی مسافت کے برابر تھا۔ تو ایک مقام پر وہاں جانے کے بعد براق رک گیا، یا جو سواری تھی وہ رک گئی، اور وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفرف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا کہ میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ ارشاد فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتح دلہ کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل قاب قوسین او ادنا تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی ان الفاظ کے ساتھ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے حساب سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، کیونکہ اب یہ وہ مقام تھا کہ نہ وہاں مکان ہے، یعنی وہ مکان سے پاک ہے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہنچے ہیں جہاں نہ زمانہ تھا، نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال نہ جنوب، نہ مشرق نہ مغرب،
اور یہ سب کچھ نہیں تھا، بس خدا کی ذات تھی اور اللہ کے محبوب کی ذات ہے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے۔ مزید پیارے ناظرین، ہمیں سوچنے اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کریم کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا، اور سجدے میں خاص قرب نصیب ہوتا ہے اللہ پاک کا، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ ایسا ہی کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کو بھی ملاحظہ فرمایا، جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور پھر اسی شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کی امت کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب جب نمازوں کا تحفہ ملا، پھر جنت کی سیر کی گئی، جہنم کو ملاحظہ فرمایا، پھر وہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ زمین پر تشریف آوری ہوئی، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس تشریف لائے، پھر مکہ مکرمہ حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ جس رات آپ کا سفر ہوا تھا رات کا ابھی کچھ حصہ باقی تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا وہیں دوبارہ تشریف لائے اور اپنے بستر پر تشریف لے گئے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً ایک آدھے گھنٹے کا یا 35 منٹس کا یہ ہمارا ایپیسوڈ رہا، اور اتنے مختصر سے وقت میں یہ تمام تفصیلات ذکر کرنا ظاہر سی بات ہے کہ ممکن نہیں۔ انشاء اللہ تبارک و تعالی ایف جی این چینل ان قریب آپ کے پاس ایک بڑا ہی پیارا اور بہترین پروگرام لے کر آئے گا جو صرف معراج سے تعلق رکھتا ہوگا، اور اس کو انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے، اور سفر کو مزید ٹکڑوں میں اور الگ الگ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ آپ ایف جی این چینل دیکھتے رہیے، اس پروگرام کا انتظار بھی کیجیے، اس پروگرام کو ایف جی این چینل پر سرچ بھی کرتے رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو مزید اس پروگرام کے ذریعے سے آپ معراج شریف کو تفصیل سے اور جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک معراج کی فضیلت میں یہ ہمارا پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اس کام کو کرنے میں جن جن اسلامی بھائیوں نے حصہ لیا ہے، اپنی کوششیں کی ہیں، اللہ پاک اس کو دونوں جہاں میں سب کو بہترین جزا نصیب کرے، بہترین بدل نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب۔ اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔